السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شريك له في الملك ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. محترم و معزز سامعین کرام، آج کا یہ دور عالم اسلام کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے بے حد فتنوں کا بھرا ہوا دور ہے۔ محترم سامعین کرام، ایسا دور جس دور میں ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہے، دوسرے انسان کی جان کے در پہ، ایک ایسا دور جس دور میں نئے نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اور عوام الناس ہر آن ان بڑے بڑے فتنوں کا مواجہہ کر رہی ہے اور پشو پیش کا شکار ہے کہ آخر حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج مذہب اسلام کا نام لے کر جس قدر خونریزی اور تشدد مسلمانوں کے خلاف آپس میں بڑھتا جا رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جو مذہب امن اور سلامتی کا ضامن تھا، آج اسی مذہب اسلام کو مسلمان ایک دوسرے سے دشمنی اور ایک دوسرے سے عناد کا سبب بنا رہے ہیں۔ محترم سامعین، کیا یہ بات قابل افسوس اور دل کو تکلیف پہنچانے والی نہیں ہے کہ آئے دن اسلام کے بڑے بڑے اصولوں پر زہر افشانی کی جا رہی ہے، اپنے چرب زبانی کے ذریعے، اپنے لفاظی کے ذریعے صحابہ کرام جیسے عظیم مقدس ہستیوں پر طعن و تشنیع کیا جا رہا ہے، ان کے عرض اور ان کی شخصیات پر غلط الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہ اسلام کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اسلام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن ہر دور میں اور ہر صدی میں اہل السنہ والجماعت کو یہ بات اپنے دلوں میں بیٹھا لینا چاہیے کہ ہمیں اسلام پر اور اسلام کے اصولوں پر جو بھی زہر افشانی اور ہرزہ رسائی کی جانے والی باتیں ہیں ان کو برداشت کرنا پڑے گا اور ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور عزیز ساتھیوں، میں اس اسٹیج سے آپ سے کہتا ہوں کہ ایسے خبیث
اور ذلیل افکار کے متحملین کا ہمیں ہمیشہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی کسی بھی طریقے سے مدد کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں جسے ہم اختیار کر کے ایسے لوگوں کا مقابلہ کریں اور اپنے اسلام کی حفاظت اور اپنے اسلام کی بقا کے لیے اپنی کوششیں کریں، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی طرف لوٹ کر آ جائیں۔ آج ہر ایک اس بات کا مدعی ہے اور ہر ایک اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ جس چیز میں ہے، جس افکار کا متحمل ہے، جس نظریات کا ماننے والا ہے، وہی حق ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اخوان المسلمین کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حلوریہ کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سروریہ کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جہمیہ اور معتزلہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ لیکن اگر دیکھیں آپ ان کی تحقیق میں جا کر کے ان کی تحقیق کریں، ان کی اصولوں پر غور کریں اور قرآن و سنت کو، ان کے اصولوں کو قرآن و سنت کے ترازو پر ان کے اصولوں کو وزن کریں تو اللہ کی قسم ان کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اس لیے آج ہم تمام علماء کی اور تمام طلاب علم کی، جو لوگ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں، مدارس کے اندر اپنے اوقات کو بتا رہے ہیں، اپنے حیات، اپنے زندگی کے اکثر اوقات کو مذہب تعلیم کے لیے وقف کر دیے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کے افکار سے امت مسلمہ کو آگاہ کریں، امت مسلمہ کو بتلائیں کہ یہ ایسے افکار کے متحملین ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور صحیح اسلام پیش کریں، جس اسلام کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اور جس اسلام پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ لوگو تم ہی سر بلند رہو گے، تم غم مت کرو، تم خوف مت کھاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن کر رہو گے۔ آخر وہ مومنین کون ہیں؟ ان کی علامات کیا ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ آخر ان کے اصول اور ضوابط کیا ہیں؟ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آج ہمیں ان افکار سے، جن افکار کی طرف اللہ اس کے رسول نے ہماری رہنمائی کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اصحاب نے، محدثین نے، علماء کرام نے، مجتہدین نے جن باتوں کو کتابوں میں لکھا اور اپنے دروس میں بیان کیا، ان دروس سے آج ہمارے نگاہوں کو اور ہمارے ذہنوں کو موڑا جا رہا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان اصول اور ضوابط کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کریں جن کے زیر سایہ ہو کر کے امت اسلام دشمنوں کے پلاننگ سے اور دشمنوں کے روزمرہ کے غلط افکار اور نظریات سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ آج ہمیں اس چیز کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کرتے ہیں جس کے اندر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام جیسی جلیل القدر ہستیوں کو ہمارے ایمان کا اور ہمارے اسلام کا اور ہماری زندگی کا ایک اہم معیار بتلایا ہے، اور بتلایا ہے کہ اگر ہمارا ایمان، اگر ہمارا عقیدہ، اگر ہماری عبادتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فہم اور ان کی سمجھ کے مطابق ہوگی، تبھی ہی ہمارا ایمان اور عمل قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے صحابہ
اے مومنوں، اے رسول کے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آنے والے لوگ تمہاری طریقے سے ایمان لائے، جس طریقے سے تم نے ایمان لایا اور جس طریقے سے تم نے عمل کیا ایمان لا کر، اگر تمہاری طرح ایمان لے کر کے آئیں گے تبھی ان کا عمل اور تبھی ان کا ایمان اور تبھی ان کا اسلام قابل قبول ہوگا۔ اور اگر وہ لوگ تمہارے فہم سے اور تمہاری سمجھ اور بوجھ سے اور تمہاری طریقے سے روگرداری کریں گے تو ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے یہی کافی ہے۔ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ گمراہی میں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے اصول کی طرف رہنمائی کی ہے، اور وہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے ہمارے ایمان کا معیار ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ایک اچھی مومنانہ زندگی گزار کر رہیں، اللہ اس کے رسول کی مطیع و فرما بردار بن کر رہیں، امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں، تو ضروری ہے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے اسلام پر عمل پیرا ہوئے، اسی طریقے سے ہمیں بھی اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن اور حدیث کو ان کی فہم اور ان کی سمجھ کے مطابق عمل کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اہل علم نے اس ٹاپک پر اور اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جسے آپ کہیں پر بھی پوچھیں گے اور جانکاری لیں گے، عقیدۃ اہل السنت والجماعہ، عقیدۃ اہل السنت والجماعہ، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ سلف اہل سنت والجماعت کی سب سے پہلی جماعت ہے۔ اس کے بعد قیامت تک آنے والے ہر وہ فرد جو سلف کے فہم اور ان کی سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اسلام پر عمل پیرا ہونے کی بات کی ہے، اسی طریقے سے ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔